بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری۔ لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے آج بھی اسرائیل کے شمالی حصے میں فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں لبنان میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ حزب اللہ کے ایک قریبی ذرائع نے خبرساز ادارے AFP کو بتایا تھا کہ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر طالب عبداللہ منگل کے روز جویا نامی گاؤں میں ایک اسرائیلی حملے میں 3 ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، لبنانی سرحد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ رفح پر نئے اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ جنگ بندی ڈیل اب بھی ممکن۔ اینتھنی بلنکن نے حزب اللہ کو ہفتے کے روز کہا تھا کہ اس نے شمالی اسرائیل میں میرون کے فوجی اڈے کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا اور جویا میں دشمن کے حملوں اور قتل کے جواب میں ایک اور اسرائیلی فوجی اڈے کی طرف حملہ آور ڈرون روانہ کیے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکریت پسند حماس کی طرف سے اسرائیل کے اندر دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے غزہ میں شروع کی جانے والی عسکری کارروائیوں کے بعد سے حماس کی اتحادی تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تقریباً روزانہ سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس نے عبداللہ کو نشانہ بنایا، جنہیں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے سب سے سینئر کمانڈروں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ آج پھر اسرائیلی فوج کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ لبنان سے شمالی سرحد کے علاقے میرون میں IDF کے ایریل کنٹرول یونٹ کی جانب 2 میزائل داغے گئے، تاہم اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی اس یونٹ کی صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے ایترون میں حزب اللہ کے ایک دہشت گرد کو نشانہ بنایا، جبکہ خطرے کے پیش نظر توپ خانے سے فائرنگ کی گئی۔ خبرساز ادارے AFP کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 471 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر جنگجو ہیں، لیکن ان میں 91 عام شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ملک کے شمالی حصے میں کم از کم 15 اسرائیلی فوجی اور 11 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا اسرائیلی فوجی قافلے پر حملہ، 8 صہیونی جہنم واصل متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملہ کر کے 8 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹس کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیلی فوجی قافلے پر حملہ جنوبی غزہ میں کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی گاڑی کو تال السلطان کے علاقے میں راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسرائیلی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملے کے نتیجے میں 8 اسرائیلی فوجی موقع پر ہلاک، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں 27 اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے فوجیوں کی مجموعی تعداد 307 ہو چکی ہے۔ حماس کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ حملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، کیسے فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے فوری بعد ریسکیو کے لیے پہنچنے والی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں پانی کے تمام کنویں تباہ کر دیے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں پانی کے تقریباً تمام کنویں تباہ کر کے رہائشیوں کو پانی سے محروم کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پانی کی کمی کے باعث غزہ میں قحط کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ فلسطینیوں کو پانی کی کمی، پناہ گاہوں اور خوراک کی کمی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ صہیونی قابض ریاست کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بھی جاری ہے، جہاں تازہ کارروائی میں 3 گھروں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 28 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے 8 ماہ سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 37,296، جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 85,197 ہو چکی ہے۔ القسام برگیڈز کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ میں 2 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے، جبکہ G7 ممالک کا کہنا ہے کہ UNRWA کو غزہ میں بلا روک ٹوک کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی مذمت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینیوں کے حامیوں کے مظاہروں میں دنیا کے مختلف ملکوں میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ دن بدن مزید پھیلتا جا رہا ہے۔
اسی تناظر میں ہالینڈ کے دارالحکومت میں اور پیرس، نیو یارک، بارسلونا، کیپ ٹاؤن، مانچسٹر اور تیونس سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے اسرائیل پر سخت پابندیوں کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پیرس میں پولیس اور فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ مظاہرین نے فرانسیسی حکومت سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ بارسلونا میں یورپی کمیشن کے صدر دفتر اور میڈرڈ میں وزارت خارجہ کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف سخت پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ تیونس میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے پر زور دیا۔ نیو یارک شہر میں سینکڑوں فلسطینی حامی مظاہرین نے بارش کے باوجود مارچ کرتے ہوئے رفح میں اسرائیلی حملے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ ادھر مانچسٹر یونیورسٹی کے تاریخی کیمپس پر اسرائیلی مخالف مظاہروں نے فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کا امریکہ سے F-16 لڑاکا طیارے خریدنے کا معاہدہ۔ ترکیہ نے امریکہ سے F-16 جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور امریکہ نے F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ واشنگٹن نے مذاکرات کے بعد 23 ارب ڈالر کے اس معاہدے کی اجازت دے دی۔ معاہدے کے تحت ترکیہ کو 40 نئے F-16 لڑاکا طیارے دیے جائیں گے، جبکہ اس کے موجودہ بیڑے میں 79 جیٹ طیاروں کو اپ گریڈ بھی کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ ہفتے ترکیہ کی جانب سے نئے F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری میں اہم پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور انہیں صرف قریبی اتحادیوں اور شراکت داروں کے لیے دستیاب اب تک کے جدید ترین طیارے قرار دے دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تک ترکیہ کی طرف سے سویڈن کی نیٹو رکنیت کی توثیق کی دستاویزات واشنگٹن نہیں پہنچ گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین جنگ، روس کو چین سے مدد مل رہی ہے۔ G7 ممالک کا الزام۔ G7 ممالک نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کو سپورٹ کر کے یوکرین کے خلاف جنگ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ G7 ممالک کی میٹنگ اٹلی میں ہوئی، جہاں میزبان اٹلی سمیت امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی اور جاپان کے سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ G7 اجلاس میں سربراہان نے چین کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ چین کی جانب سے روس کے ڈیفنس انڈسٹریل بیس کو سپورٹ کرنے سے روس کو یوکرین میں اپنی غیر قانونی جنگ کو جاری رکھنے میں مدد مل رہی ہے۔ اس کے بہت اہم اور وسیع تر سیکیورٹی نتائج ہیں۔ G7 ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ چین روس کو ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سامان کی فراہمی روکے جو روس کے ڈیفنس سیکٹر کو مدد دے رہی ہے، بصورت دیگر چینی اداروں کو مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین نے روسی صدر کی جنگ بندی کی مشروط دعوت مسترد کر دی۔ یوکرین نے روسی صدر کی جانب سے پیش کردہ امن مذاکرات کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ روس کی تجویز اہمیت کی حامل نہیں۔ وہ ولادیمیر پوٹن حقیقت کا جائزہ لینے سے انکاری ہے۔ روسی قیادت جانتی ہے کہ یوکرین یہ تجویز قبول نہیں کرے گا۔ مشرقی علاقوں سے یوکرینی فوج کا انخلا ممکن نہیں۔ یوکرین اپنے علاقے کبھی بھی روس کے حوالے نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کو مذاکرات کی مشروط دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرینی صدر اگر بات چیت سے جنگ کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو نیٹو ممبرشپ کے دعوے سے دستبردار ہو اور مشرقی علاقے سے اپنی فوج واپس بلائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں میکسیکو میں گرمی کی شدید لہر سے ہلاکتوں کی تعداد 125 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق باجا کیلیفورنیا اور سنورا کی ریاستوں میں 45 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 5 روز کے دوران شدید گرمی کے باعث 35 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر کے مزید کچھ دیر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ سن اسٹروک کی وجہ سے تقریباً 2308 افراد نے ہسپتالوں سے رجوع کیا۔ میکسیکو حکام کے مطابق ریکارڈ توڑ درجہ حرارت انسانی زندگی اور قدرتی ماحول دونوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔